السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے آقائے دو جہاں تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ایک تھوڑی طویل حدیث ہے، جس کی میں مختصر تشریح کرنا آپ حضرات کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ حدیث پہلے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 15 باتیں جب پیدا ہو جائے گی تو اس صورت میں میری امت پر اس طریقے سے مصیبتیں آئے گی، پریشانیاں آئے گی، تکلیفیں آئے گی، پے در پہ ایک کے پیچھے ایک مصیبت اور پریشانیاں میری امت پر آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کس طرح؟ اس طرح جس طریقے سے ایک تسبیح ہاتھ میں لے رکھی ہو موتی والی، اور وہ تسبیح ٹوٹ جائے، جس طریقے سے اس کی موتیاں ایک کے بعد ایک گرتے چلی جاتی ہے، ایک کے پیچھے ایک گرتی چلی جاتی ہے، سیم اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جب یہ 15 باتیں آ جائے گی تو میری امت پر بھی مصیبتیں اسی طریقے سے آتی چلی جائے گی۔ اب وہ حدیث پاک ترمذی شریف کے جلد ثانی کی حدیث ہے، میں آپ حضرات کو وہ حدیث پڑھ کر بتلاتا ہوں اور اس کی مختصر تشریح بھی کر دیتا ہوں۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا جب میری امت میں 15 باتیں پیدا ہو جائے گی تو میری امت پر مصیبتیں پیدر پر آئے گی۔ صحابہ نے کہا وما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 15 باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت میں خیانت ہونے لگے گی۔ ابھی مال غنیمت کا دور نہیں ہے، لیکن جب اسلام کی اور کفار کی، اسلام اور مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور اس میں جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، جو ان کا مال ہاتھ آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت سے اس کی تقسیم سے پہلے اگر کسی نے اس میں سے کچھ لے لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت میں خیانت ہونے لگے۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو قبیلہ ضبیب کے رفاع بن زید نے ایک غلام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیے میں پیش کر دیا۔ وہ غلام اللہ کے نبی کے سفر میں کام کرتا تھا، کجاوے کو درست کرتا تھا، پانی وغیرہ کا انتظام کرتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر جو نقل کیا ہے اس غلام کا نام کرکرا ہے، اور دوسری ایک روایت میں اس غلام کا نام مدعم ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ وہ مدعم نامی غلام اللہ کے نبی کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی کا قیام ہوا اور قیام کے دوران ایک تیر آیا جو اس غلام کو، مدعم کو لگا سینے میں، جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں میں یہ چرچا ہونے لگی یہ مدعم جس کا نام کرکرا اور مدعم دونوں بتلایا گیا، یہ تو اللہ کے نبی کا خادم ہے، اللہ کے نبی کا غلام ہے، یہ تو کیا ہے، جہنم سے آزاد ہو گیا، یہ تو جنت میں سیدھا چلا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس جب یہ بات پہنچی ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا نہیں، یہ جنت میں نہیں گیا، جو میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں، میرا اللہ جو دکھلا رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مدعم کے جسم پر آگ کی 2 چادریں لپٹی ہوئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت کے تقسیم سے پہلے اس مدعم نے 2 چادریں نکال لی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ 2 چادریں جہنم کے آگ بن کر اس کے جسم پر لپٹی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے پہلی بات فرمائی اذا کان المغنم دولا، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی والامانۃ مغنمہ،
جب امانت میں خیانت کی جانے لگے تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں ایک کے بعد ایک آئے گی۔ اس پرفتن دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کسی کی بھی کوئی چیز کہیں بھی پڑی ہوئی ہو، رکھی ہو، بغیر اجازت کے استعمال کر لیتا ہے، یا کسی نے کسی کو کچھ پیسے دیے رکھنے کے لیے اس کو استعمال کر لیا۔ آج خیانت اتنی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسان یہ نہیں سوچتا کس کا مال ہے، کس کی گاڑی ہے اور کس کی کیا چیز ہے، بغیر اجازت کے استعمال کر لیتا۔ اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھے تو بھی وقت پر نہیں لوٹاتا، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میری امت میں خیانت ہونے لگے گا تو اللہ کی طرف سے آسمان سے مصیبتیں اور پریشانیاں ایسی آئے گی جس طریقے سے تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھرتے ایک کے بعد ایک، اسی طریقے سے مصیبتیں آئے گی۔